الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين عجل الله تعالى فرجه اللهم صل واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صلوات پڑھے محمد وعلى اللهم صل على محمد. تھوڑا حضرات آپ لوگ اگر زحمت کریں گے آگے ممبر سے قریب ترین تشریف لیں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آگے آ جائیں، یہاں پر آ جائیں، قریب ترین تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، درود پڑھیں پھر بھی بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. یقیناً موضوع آپ میں سے کافی لوگوں کے شاہد ذہن میں ہو، دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے یہ بات طے ہے کہ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان ہر دور میں ترقی اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ارتقاء، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ارتقاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا اور خدا کے بندوں کے رستے سے ہٹ جائے. ارتقاء وہی مناسب ہے، وہی کامیاب ہے کہ جو علم کے ساتھ حاصل کیا جائے، ورنہ ارتقاء سوائے خطرے کے اور کچھ نہیں ہے. خطرہ تبھی ٹلے گا جب انسان کے پاس یقین آ جائے، جب انسان کے پاس علم آ جائے. اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، موضوع کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے حوالے کرنے تیزی سے، اس لیے کہ زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں. اس دور میں، جس دور میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، اگر اس دور کو باقی پچھلے تمام ادوار کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو انسان اس ترقی کی منزل پر آ کر کھڑا ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی دور میں کسی انسان نے سوچا نہیں تھا کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس کل تک موجود تھیں وہ آج بھی موجود ہوں گی یا اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے پاس موجود ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ علوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، پچھلی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام نے ایک عجیب و غریب، امام محمد باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے ایک بہت عجیب و غریب حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. اشارہ کیا اپنے گھر کی طرف
اور کہا کہ ہر وہ چیز جو اس گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے۔ یعنی امام نے بتایا علم ہو، حکمت ہو، کوئی امر ہو، اگر اس گھر سے نکلتا ہوا نظر آئے، یا یوں کہیے کہ اگر اس کی تائید اس گھر سے مل رہی ہے تو وہ حق ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اگر اس کی تائید اس گھر سے نہ ملے تو سمجھ جانا وہ باطل ہے، شیطان کے رستے پہ لے کے جائے گا۔ تو اس پر ہماری بحث ہوگی، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، علوم کا جو میدان ہے وہ انسان کے لیے خدا نے اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع تر کر دیا کہ آج میں اور آپ علوم کے ایک ایسے بے قرار دریا کے درمیان موجود ہیں کہ آج ہمارے بچے کے پاس جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت آپشنز ہیں کہ وہ کہیں پر بھی نکل سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں، آج سے پہلے چلے جائیں، بہت سے علوم جو آج سبجیکٹ کے طور پر ایک باقاعدہ شعبے کے طور پر متعارف ہیں، وہ پہلے شعبے کے طور پر متعارف نہیں تھے، لیکن عملی زندگی میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، پریکٹیکل لائف میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر فیشن ڈیزائننگ ایک علم ہے، آج اس دور میں نظر آ رہا ہے، ایک باقاعدہ شعبے کے طور پر متعارف ہے، لیکن اگر آپ پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے یا انبیاء نے اس کی ممانعت کی ہو یا کہیں اس کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو یا آل محمد کی سیرت میں اس علم کے گوشے نظر نہ آتے ہوں، بلکہ وہ پہلا نبی ہی تھا کہ جس نے خیاطی کو متعارف کروایا، سلائی کو متعارف کروایا، کپڑے کو متعارف کروایا، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کپڑا متعارف ہوا، وہ سلائی متعارف ہوئی اور لوگوں کے پاس وہ چیز پہنچی کہ ہاں ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ جس سے بدن کو ڈھانپا جا سکتا ہے، جب وہ چیز آگے بڑھی، مختلف قوموں تک پہنچی، مختلف قبیلوں تک پہنچی، مختلف ثقافتوں تک پہنچی، تو اس فن نے اپنے آپ کو اس ثقافت میں ڈالا، اس کلچر میں ڈالا، اس قبیلے کی ٹریڈیشنز میں ڈالا، اور ہر ثقافت اپنے لباس سے پہچانی جانا شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ جناب بنی ہاشم کا جو خاندان تھا، حضرت ہاشم کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم کہلاتا تھا، ان کا لباس اور ہوتا تھا، بنو امیہ کا لباس اور ہوتا تھا، یعنی لباس سے شناخت ہوتی تھی کون کس قبیلے کا ہے یا کون کس ثقافت کا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں، ائمہ نے کس قدر حدیثیں بیان کرنا شروع کی، خود امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی احادیث میں یہ شواہد نظر آتے ہیں کہ کسی نے آ کر پوچھا، مولا یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے، آپ کے آباء و اجداد نے تو ایسا لباس نہیں پہنا تھا۔ تو امام نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ امام نے کہا کہ ہر لباس دور کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے، یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ آج کے دور کے لحاظ سے پہنا ہے، میرے آباء و اجداد نے جو لباس پہنا تھا وہ ان کے دور کے لحاظ سے پہنا تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا علم موجود تھا، شعبے کے طور پر متعارف نہیں تھا، بلکہ امام نے اسے اہمیت دی اور آج وہ شعبے کے طور پر متعارف ہے۔ ایسے بہت سے علوم ہیں دنیا میں کہ جو پرانی زندگی میں، پرانے ادوار میں آپ چلے جائیں، آپ کو کہیں اس کے شواہد نظر آئیں گے، پریکٹیکلی نظر آئیں گے، لیکن شعبہ نظر نہیں آئے گا، باقاعدہ کوئی فیلڈ، کوئی ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج ان علوم کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ ایک شعبے کے طور پر وہ علم متعارف ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک شعبے کے طور پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جن چیزوں کو ہم نے شعبہ بنایا ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں سے صادر ہوئی ہیں، وہ علوم اللہ کے برگزیدہ بندوں سے صادر ہوئے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج دنیا کسی چیز کو علم کہے اور علی نے اس کے اوپر لوگوں کو تشنا چھوڑ دیا ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج دنیا کسی چیز کو علم کہے اور آل محمد نے اس کو تشنا چھوڑ دیا ہو۔ آل محمد کی زندگی میں وہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ انہی علوم میں سے ایک علم جو آپ اور میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، اس کی جو پریکٹیکل شواہد ہیں، وہ آج آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں نظر آ جائیں گے، روزمرہ کی زندگی میں نظر آ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو خواتین جانتی ہیں اس بارے میں، وہ جانتی ہیں باورچی خانوں کا علم ہے، ایک الگ علم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے دودھ سے دہی جما لیا، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے مکھن بنا لیا گھری کے اندر، یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ یعنی
اور آسان کروں بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اور میں کراچی کا کون سا فرد ہے جو چائے نہیں پیتا؟ نہیں بھی پیتا تو کم سے کم اس نے چائے بنتے ہوئے دیکھی ضرور ہے، اور پیتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا ہے، اگر کوئی نہیں پیتا۔ یہ چائے بنی ہے 4 چیزوں سے: پانی، پتی، دودھ اور شکر سے۔ اب جب یہ چائے بن کر آئی ہے، یہ جو آپ کے سامنے چیز رکھی ہے جسے آپ چائے کہہ رہے ہیں، یہ اپنا ایک فائدہ بھی رکھتی ہے، اپنا ایک نقصان بھی رکھتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اپنا ایک فائدہ بھی رکھتی ہے، اپنا ایک نقصان بھی رکھتی ہے۔ اس کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ خالص اس پانی میں نہیں تھا جس کو آپ نے بنانے میں استعمال کیا، اس کے فائدے اور تھے، اس کے فائدے اور ہیں، بنا اسی سے ہے، لیکن فائدے اور نقصان تبدیل ہو گئے، فوائد اور نقصان تبدیل ہو گئے۔ اسی کو آج کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں، یہ علم آج کا نہیں ہے، یہ علم بہت پرانا ہے۔ گھروں میں کھانے بنتے ہیں، آپ مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں دھونے دھلانے کے لیے، صابن کا استعمال ہوتا ہے، شیمپو کا استعمال ہوتا ہے، اور کئی چیزیں جتنی بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے بائیو ٹیکنالوجی سے۔ بائیو ٹیکنالوجی سے یعنی آج کے دور پر کیا مطلب ہے بائیو ٹیکنالوجی؟ یعنی حیاتیاتی ٹیکنالوجی۔ ایک حیاتی ٹیکنالوجی آپ کے پاس اور میرے پاس اس وقت سبجیکٹ کے طور پر موجود ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج سے نہیں بلکہ دنیا سے جب چیزوں کا استعمال ہوا، بائیو ٹیکنالوجی کا ایک حصہ آپ کے اور میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اپنے پریکٹیکلی یعنی عملی زندگی میں علم موجود تھا، آج اسے ایک شعبے کے طور پر متعارف کروا دیا گیا۔ تو اب جب اسے شعبے کے طور پر متعارف کروا دیا گیا، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسلام کو اس چیز کو متعارف کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ یا ایک ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے اس چیز کو متعارف کروانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اسلام نے، یاد رکھیے گا، علم کے میدان میں اسلام نے انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے ہیں، بلکہ علم کے معاملے میں اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ تم جو چاہو علم حاصل کرو، جیسے چاہو علم حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا ہم نے کچھ حدود بنا دیے ہیں، ہم نے حلال و حرام کی کچھ قیود بنا دیے ہیں۔ جب تک ان کے اندر رہ کر علم حاصل کر رہے ہو، وہ علم تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، اور اگر ان سے ہٹ کر علم حاصل کرو گے، حدود اسلام سے ٹکرا کر علم حاصل کرو گے، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے اس میں نقصان پیدا ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی آج آپ کے اور میرے اس دور میں کوئی بھی چیز اگر متعارف ہے، کوئی بھی چیز اگر علم کی حیثیت رکھتی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ آل محمد کے گھر میں وہ چیز ملتی ہے۔ اگر آل محمد کے نہ ملے تو اس کا مطلب وہ علم ہی نہیں ہے، اگر آل محمد کے در پر نہ ملے تو اس کا مطلب وہ حق ہی نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جو آج اپنا سر اٹھا رہی ہے اور بہت زیادہ ماڈرنائز ہو رہی ہے، وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی، حیاتی علوم، اور دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ آج ہر بچے کے ہاتھ میں اے آئی موجود ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے۔ حکم کیا ہے اس کا اسلام میں؟ اس کا اسلام میں وہی حکم ہے کہ جب تک اللہ کے حدود سے آ کے نہ ٹکرائے، اسلام کے حلال و حرام سے آ کر نہ ٹکرائے، تب تک یہ جائز ہے۔ جہاں پر یہ اسلام کے حلال و حرام سے آ کے ٹکرا جائے، اس میں نقصان پیدا ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ آل محمد کا جو دروازہ ہے، محمد و آل محمد کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس دروازے پر بہت توجہ کیجئے گا، اور یہ بھی بات ہماری تفصیل سے ہوئی تھی کہ عام انسان، ایک عام شخص جب کوئی تھیوری پیش کرتا ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہو، کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بڑا سائنسدان ہو، جب کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو اس کی تھیوری میں رد و بدل کی گنجائش ہوتی ہے۔ زمانے کے تغیر کے ساتھ اس کی تھیوری بدلتی ہے، اس کے الفاظ بدلتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا زمانہ جدید ہے، اس میں تبدیلی کر دو۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا جو جملہ ہے وہ کسی ایک زمانے پر نہیں بلکہ ہر صدی پر محیط ہے، ہر صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ یا لہٰذا علم جو مل رہا ہے وہ آل محمد کے در سے مل رہا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے موضوع کے اعتبار سے کہ یہ جو ہمارے پاس آج ایک سائنس نے
ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک چیز نکالی ہے، ایک ٹرمینالوجی نکالی ہے، ایک اصطلاح نکالی ہے جو ہمارے اور آپ کے گھر میں پہلے سے استعمال شدہ ہے، وہ ہے بایو ٹیکنالوجی۔ اس کا آغاز چھوڑ دیجئے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کا آغاز وہاں سے ہے جب انسان نے مختلف جگہ اور مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنانا شروع کی۔ توجہ کیجئے گا بہت، ایک نئی چیز بنانا شروع کی۔ لیکن آج اگر آپ ذرا سا غور کریں، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کے ہمیشہ دو چیزیں نکلتی ہیں، دو اسپیکٹس نکلتے ہیں، دو نظریے نکلتے ہیں۔ وہ کیا؟ یا تو اسے مثبت طریقے سے استعمال کر کے اپنے اور عوام کے لیے فائدے کا سبب بنایا جائے، یا اس کو منفی طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بنا دیا جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ ہماری عبادتیں بھی، ہمارے امور بھی، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اگر مثبت طریقے سے استعمال ہو تو ہمارے اور معاشرے کے لیے فائدہ، اور اگر منفی طریقے سے استعمال ہو تو ہمارے اور معاشرے کے لیے، بولے میرے ساتھ، نقصان کا سبب ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک چیز ہے بایو ٹیکنالوجی، یعنی حیاتی ٹیکنالوجی، حیاتیاتی ٹیکنالوجی۔ جس طرح یہ سر اٹھا رہی ہے، انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حلال و حرام کتنا ہے، اسلام کے حلال و حرام سے کتنا ٹکرا رہی ہے، حدود خدا کی کتنی رعایت کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں انسان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا بہت، ایک عجیب منزل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے ہے، کب معاشرے کے لیے اور انسان کے لیے نقصان اور کب معاشرے اور انسان کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے میرے ساتھ اس چیز کو سمجھیے گا تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک درود پڑھیں اپنی اور میری بیداری کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ کب میرے اور آپ کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے اور کب میرے اور آپ کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کے ہاتھ میں صحیح اور غلط کا۔ اچھا، اب سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر خدا انسان کو اختیار ہی نہ دیتا کہ انسان کسی چیز کو منفی طریقے سے استعمال کرے تو معاشرے کو نقصان ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے اختیار دیا تبھی تو وہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو منفی طریقے سے استعمال کر کے۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، ایک طرح کا روبوٹ ہے، آپ نے اس کے اندر، اس کا کام ہے سرچ کرنا، سرچ انجن کا کام ہے سرچ کرنا۔ آپ اس میں صحیح چیز سرچ کریں وہ صحیح چیز سرچ کرے گا، آپ غلط چیز سرچ کریں غلط۔ یعنی موبائل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق پیدا کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور یاد رکھیے گا انسان کے بنائے ہوئے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں نقصان کا سبب موجود ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو وہ تو روبوٹک ہے، اس کو نہیں معلوم کہ صحیح اور غلط کیا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کسوٹی ہے ایسی کوئی صحیح اور غلط۔ لیکن انسان کے لیے خدا نے، اگر خدا انسان کے اندر صحیح اور غلط کا اختیار نہ دیتا تو، توجہ کیجئے گا جملہ بڑا ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اللہ انسان کے اندر صحیح اور غلط کا اختیار نہ دیتا تو انسان کبھی بھی صحیح کی شناخت غلط کے مقابلے پہ نہیں کر پاتا۔ توجہ کیجئے گا، صحیح کی شناخت غلط کے مقابلے میں انسان نہیں کر پاتا اگر اختیار نہ دیا ہوتا۔ آپ کی مشینوں کے پاس اختیار نہیں ہے صحیح اور غلط کی پہچان کا، تو ان سے جو بھی کام آپ کروا لیں، نہ صحیح نہ غلط۔ لیکن انسان اگر کوئی کام کرے گا تو اس کے لیے حکم لگایا جائے گا کہ اس نے یہ کام صحیح کیا ہے یا اس نے یہ کام غلط کیا ہے۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا تو اپنا سجدہ جبرن کروا سکتا تھا، لیکن حکم دیا کہ آدم کے اندر روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان تمہیں کرنی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو غلط تھا وہ بھی نظر آیا اور جو صحیح تھا وہ بھی نظر آیا، یعنی غلط کے مقابلے میں صحیح کی پہچان ہو گئی۔ تو اب یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔
دنیا کا کوئی بھی علم ہو، خاص طور پہ یہ بایو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے. انسان پہچان سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کہاں میں صحیح کر رہا ہوں، کہاں میں غلط کر رہا ہوں. یہ انسان کی عقل کہے گی. میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ عقل حجت ہے، امام کی حدیث ہے. عقل باطنی حجت ہے انسان کے اوپر. اگر اسلام کوئی حکم نہ دے تو بنیادی اخلاقیات انسان کے لیے تقاضا کریں گی کہ وہ صحیح کی طرف چاہے اور غلط سے اجتناب کرے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے. تو اللہ نے اختیار دیا نا انسان کو صحیح اور غلط کا. اللہ نے اختیار دیا. اللہ کا صحیح اور غلط کا اختیار دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ غلط کی طرف قدم بڑھائیں، بلکہ اللہ کا اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان غلط کے مقابلے میں صحیح کی شناخت کرے. غلط کے مقابلے میں انسان صحیح کی شناخت کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے. توجہ کیجئے گا. اب مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزوں کی جنگ چل رہی ہے باہم، اور ہر وقت چل رہی ہے، اور اس کے تمام شواہد آپ کو احادیث معصومین میں بھی نظر آئیں گے. ایک جنگ چل رہی ہے، اور وہ جنگ کیا ہے؟ عقل کی اور شہوت کی جنگ، خواہش کی جنگ. میں نے جو سرنامے میں آیت پڑھی تھی اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، اور اسی سے موضوع سے متصل رہوں گا اور بات آپ کے حوالے کروں گا. انسان کے اندر جنگ چل رہی ہے، انسان کے ضمیر کے اندر جنگ چل رہی ہے. کس چیز کی؟ دو چیزوں کی، عقل کی اور شہوت کی. انسان جتنے اچھے کام کر رہا ہے اس کی عقل اس کی شہوت کے اوپر غالب ہے تو وہ اچھے کام کر رہا ہے، اور جہاں اس کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے انسان برے کام کرے گا. توجہ کیجئے گا بہت. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے غیر معصوم. انسان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچا سکے جس طرح انبیاء اور ائمہ نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا. یعنی اللہ نے جو ان کو عصمت عطا کی وہ انسان کے پاس نہیں ہے. انسان مرکب ہے خطاؤں کا، انسان پتلا ہے خطاؤں کا. انسان کے اندر باہم جنگ چل رہی ہے، عقل شہوت. کبھی اس کی عقل اس کی شہوت پر حاوی آتی ہے، کبھی اس کی شہوت اس کی عقل کے اوپر حاوی آتی ہے. جب اس کی عقل اس کی شہوت کے اوپر غالب آ جائے تو وہ انسان سے اچھا کام کرواتی ہے، اور جب اس کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے تو وہ انسان سے برا کام کرواتی ہے. بات واضح ہوئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت انسان کو کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جب بھی، جملہ ضائع نہ ہو، ہر وقت انسان کو کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں روکے اور کہے کہ جو تم کرنے جا رہے ہو وہ حرام ہے، جو تم کرنے چاہ رہے ہو وہ غلط ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جب بھی ایسا موقع ہو کہ انسان کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آنے لگے تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس کو اس رستے پر چلنے سے روکے گا. اللہ نے اسی کو حجت الہی کہا ہے، اللہ نے اسی کو امام کہا ہے، اللہ نے اسی کو ہادی کہا ہے، اللہ نے اسی کو رہبر کہا ہے. کون؟ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو انسان کی شہوت کو عقل کے اوپر غالب آنے سے روکے، جو انسان کو بتائے کہ دیکھو یہ لمحہ ہے کہ تمہاری شہوت تمہاری عقل کے اوپر غالب آ رہی ہے. ضمنی موضوع ہے اس لیے چھیڑ نہیں رہا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، خلیفہ ہو، ولی ہو، اللہ نے یہ اختیار انسان کو نہیں دیا. اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا، اس لیے کہ انسان کی شہوت انسان کی عقل پر غالب آ سکتی ہے. وہ اپنی شہوت کے مطابق جسے بھی امام بنا سکتا ہے اور کسی بھی غلط اور فاسق و فاجر کو منبر پہ بٹھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے امامت کا حق بھی اپنے پاس رکھا، نبوت کا حق بھی اپنے پاس رکھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور کیا کسی بھی چیز کو اس کے غلط طریقے سے استعمال کرنا کب ہوتا ہے انسان کی سے؟ کہ جب انسان کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے. اسی طرح آج آپ دیکھیں تو اس دور میں ایک نہیں کئی غلط چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اور غلط طریقے سے ہو رہا ہے. یعنی چیز صحیح بھی ہو تو اس کا استعمال غلط طریقے سے ہوتا ہے. بایو ٹیکنالوجی میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے شواہد آپ کو انبیاء کی زندگی میں نظر آئیں گے، ائمہ کی زندگی میں نظر آئیں گے، عملی صورت میں نظر آئیں گے.
آج اسے بطور سبجیکٹ جب متعارف کروایا تو اب آپ کو نقصان جو دیکھنے کو ملا وہ یہ کہ جب انسان کی شہوت اس کی عقل کے اوپر غالب آئی تو اس نے نیچر سے، قدرت سے ٹکر لینا شروع کی. یعنی اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے اولاد کو ماں کے بطن میں قرار دیا، عورت کے بطن میں قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ مرد کے بطن میں کیوں نہیں قرار دیا؟ اس لیے کہ عورت کے بطن میں جب بچہ ہوتا ہے تو عورت کے جسم سے تمام چیزوں کو لیتا ہے، دل و دماغ سے اور تمام جسم کے اعضاء سے. وہ ایک بچہ خلق ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اب اگر آج کا دور اٹھا کر دیکھیں تو ایسے بہت سی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ایسی ریسرچز بھی موجود ہیں اور یہ کامیاب بھی ہو گئی. اور وہ کامیاب کیسے ہوئی؟ کہ اسی بائیو ٹیکنالوجی کے فارمولوں کے تحت، اصولوں کے تحت، قوانین کے تحت، لاز کے تحت انسان نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بچے کو باپ کے بطن سے پیدا کروایا، مرد کے بطن سے پیدا کروایا. بچہ تو پیدا ہو گیا سرکار، لیکن آپ نے 2 نقصان کیے اور 2 ظلم کیے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی شے کو اس جگہ پر رکھنا جو اس کی نہ ہو. اللہ نے اولاد کو قرار دیا ہے ماں کے بطن میں، آپ نے اسے باپ کے بطن سے پیدا کروایا. پہلا ظلم. دوسرا ظلم آپ نے یہ کیا کہ جب بچہ ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے تو ماں سے غذا لیتا ہے، ماں سے تمام چیزیں اس کے جسم سے اخذ کرتا ہے، نچوڑتا ہے، اور اس کے بعد خدا کے قدرت کے تحت وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے. آپ نے اس بچے کو باپ کے بطن میں رکھا، گویا کہ آپ نے اللہ کی قدرت سے ٹکر لی ہے، نیچر سے ٹکر لی ہے، یعنی اللہ کی خدائی سے ٹکر لی ہے. پہلی چیز تو میں نے کہا نا کہ خدا نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے، لیکن طے یہ کرنا پڑے گا کہ کہاں تک ہے. یہاں تک ہے کہ انسان نے یہ کارنامہ انجام دیا، اب اس پر بحث ہوگی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس صحیح اور غلط کا اختیار موجود ہے. اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو یہ بحث بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ اختیار ہے اس لیے اس کے اوپر بحث ہوگی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. توجہ کیجئے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وہ تمام کی تمام احادیث، وہ تمام کے تمام چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں، مسلمانوں کو بتائی ہیں، بلکہ تمام دنیا کو بتائی ہے. توجہ کیجئے گا. تمام دنیا کو بتائی کہ دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو یہ کام کرے ماں، یہ دعا پڑھے، یہ سورہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر بچے کے اوپر ہو رہا ہے. یہ خدا اپنے نظام میں جو یہ چیزیں بتا رہا ہے لوگوں کو اپنے برگزیدہ بندوں کے تحت، وہ بتا ہی اس لیے رہا ہے تاکہ انسان فائدے تک پہنچے، نقصان تک نہ پہنچے. اس لیے کہ خدا کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی نقصان طلب نہیں کرتا، ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا. ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں نیک رستہ دکھا دیا. اب تمہاری مرضی ہے اس رستے پر چل کر شاکر کہلاؤ یا اس رستے سے ہٹ کر کافر کہلاؤ. یہ اللہ نے اختیار دے دیا. کس کو؟ حضرت انسان کو. یہ اللہ کا اختیار دیا ہوا ہے. تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے معاملات اور اپنے امور کو کس طرح انجام دیتا ہے. اور اپنے امور کو انجام، میں نے کہا نا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان کی شہوت انسان کی عقل کے اوپر غالب آئے. آپ نے غور کیا کہ یہ شہوت کتنی خطرناک چیز ہے، یہ خواہشات نفسانی کتنی خطرناک چیز ہے کہ اچھے خاصے علم کو انسان اور معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بنا سکتی ہے. یہ شہوت اتنی خطرناک چیز ہے. لہذا پروردگار کے لیے ضروری تھا کہ خدا ایسی حجتوں کو قرار دے، خدا ایسے دروازے کو قرار دے کہ جو دروازہ دنیا کو بتائے کہ عقل کے تحت صحیح کام کیا ہے اور شہوت کے تحت غلط کام کیا ہے. یہ ضروری تھا. لہذا ہر دور میں یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کوئی بھی دور حجت سے خالی نہیں ہے. اگر زمین ایک لہجے کو بھی حجت سے خالی ہو جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. کیوں تباہ و برباد ہو جائے گی؟ اس لیے کہ حجت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف لے کر جائے. میں نے کہا تھا نا پچھلی مجلس میں، آپ کو اور مجھے حجت کی طرف قدم بڑھانے ہیں،
حجت ہمارے پاس چل کر نہیں آئے گی. یہ اللہ کی حجت کا پروٹوکول ہے. جو کعبے کا پروٹوکول ہے وہی حجت کا پروٹوکول ہے. جس طرح کعبہ لوگوں کے پاس چل کے نہیں جاتا اسی طرح حجت الہی بھی کسی کے پاس چل کے نہیں جائے. یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ کی حجت کی طرف رجوع کرے, اللہ کی حجت کی طرف جائے. تب اسے پتہ چلے گا صحیح کیا ہے, تب اسے پتہ چلے گا غلط کیا ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول نے اپنے بعد یہ حدیث ارشاد فرما کے گئے اس دنیا سے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. کیوں کہا رسول نے یہ جملہ؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ موضوع کا جو تقاضا ہے نا اس کے تحت بات کو سمجھیے, جو موضوع ہے اس کے تحت بات کو سمجھیے. کیوں پروردگار نے 12 حجتوں کو قرار دیا؟ کیوں خدا نے 12 اماموں کو قرار دیا؟ لکھا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی بائیولوجی ہے نا, حیاتیاتی علوم جتنے بھی ہیں, ان کا جو بانی ہے وہ ارسطو تھا. بہت توجہ کیجئے گا, ان کا جو بانی ہے وہ کون تھا؟ ارسطو. اس نے انسانی جسم کے اوپر کئی ریسرچز کی ہیں, کئی ریسرچز. یہاں تک کہ لکھا یہ ہے کہ ارسطو وہ شخص تھا کہ جس نے جانوروں کے جسموں کو چیر پھاڑ کر دریافت کیا کہ ان میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں, ان میں گوشت کا کیا کام ہے, ان میں رگیں کتنی ہوتی ہیں. یہ سارا کام ارسطو نے کیا. اور پھر آج دنیا ان تمام علوم کو منسوب کرتی ہے اس شخص کی طرف کہ جو اس کا بانی ہے. لیکن آپ نے غور کیا اور پھر ارسطو نے دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا ارسطو نے کہ جنین, علوم جنین جو ہوتے ہیں, یعنی جنین کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جنین. جنین, جیم نون یہ نون, جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ بہتر جانتے ہیں. اس نے علوم کو دریافت کیا کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح پروان چڑھتا ہے. اس نے ان علوم کو دریافت کیا اور اس کے بعد ترقی ہوتی رہی. لیکن ایک دور ایسا بھی تھا کہ جہاں پر جانوروں کو چیر پھاڑ کر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے, وہیں منبر پر بیٹھ کر حجت خدا یہ فرما رہی تھی کہ جب ایک شخص اپنی گائے کو لے کر, حاملہ گائے کو لے کر جا رہا تھا تو منبر پہ بیٹھ کر امام اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے سر پر سفید نشان ہے. لوگ جاتے ہیں اس کے پیچھے اسے تلاش کرتے ہوئے, اور جیسے ہی اس کا بچہ اس کی کوکھ سے باہر آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے سر پر ایک سفید نشان ہے. یعنی آپ نے غور کیا, یہ فرق ہے امت میں اور حجت خدا میں. امت کو جانوروں کو چیر پھاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے, حجت خدا بغیر چیر پھاڑے بتا سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اس کے اللہم صلی علی محمد, اس کے پیٹ میں کیا ہے, یعنی پردے میں کیا ہے. یہ حجت خدا کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آج جتنی بھی ترقی کر لے میڈیکل, جو شعبے کے ماہر ہیں نا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی اعضائے جسم کی دوا کو دریافت کرنے سے پہلے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اعضا اس طرح کا بنا ہوا کیوں ہے اور اس کا کام کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے, اس کے جسم. یعنی مثال کے طور پر انسان کی آنکھیں یہ بادامی کیوں ہیں, انسان کے ہونٹ خدا نے قرار کیوں دیے چہرے پر, آگے کے جو دانت ہیں وہ تیز کیوں ہیں, پیچھے کے دانت چوڑے کیوں ہیں, چوکور کیوں ہیں, خدا نے انسان کی ماتھے پر بال کیوں نہیں رکھے, سر پر بال کیوں رکھے, یہ جو گھٹنے ہیں یہ پیچھے کی طرف پاؤں کیوں مڑتا ہے, آگے کی طرف کیوں نہیں مڑتا. توجہ کیجئے گا بہت. اللہ نے انسان کی ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں اگائے. یہ تمام کی تمام سوال تو ہے نا. یعنی اگر اعضائے جسم میں سے کسی کا بھی علاج دریافت کرنا ہو, بیماری کا علاج دریافت کرنا ہو, تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خلق کیوں ہوا, وہ بنا کیسے ہے اور کیوں بنا ہے اور کام کیا کر رہا ہے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا منصور دوانکی کے دربار میں, اور ہند کا ایک بہت بڑا طبیب تھا, بہت بڑا طبیب تھا, ماہر طب. اور وہ منصور دوانکی کو بیٹھا ہوا طب کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا تھا. منصور دوانکی اس کے اوپر آفرین کر رہا تھا اور اسے مبارکباد دے رہا تھا اور واہ واہ کر رہا تھا, محظوظ ہو رہا تھا اس کے اس علم سے.
کہ اتنے میں دربار میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. امام تشریف لائے اور آ کر اس سے کہا، پہلے تو امام سنتے رہے، اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتا کہ علم طب یہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرے پاس کیسے آیا؟ کہا اس کی ان کتابوں سے آیا، یہ جو کتابیں میرے پاس ہیں، یہ جو میں بادشاہ کو سنا رہا ہوں. کہا اچھا یہ بتا کہ علم طب میں تو زیادہ ماہر ہے یا میں زیادہ ماہر ہوں؟ اس نے کہا میں زیادہ ماہر ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے. کہ تو نے حاصل کیا یہ علم؟ کہاں انہی کتابوں سے حاصل کیا. کہ سن اب میں تجھ سے کچھ سوال کرتا ہوں. اس نے کہا کیجئے. اب امام نے سوال کرنا شروع کیا کہ بتا اللہ نے آنکھوں کو بادامی کیوں بنایا؟ انسان کے سر کے اوپر بال کیوں ہیں؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو پیشانی پہ لکیریں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ جو بھویں قرار دی ہیں یہ کیوں قرار دی ہیں؟ یہ جو اللہ نے ناک کو ترتیب دی ہے یہ ناک کے دونوں سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں اور یہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ اللہ نے مرد کو داڑھی کیوں دی ہے عورت کو کیوں نہیں دی؟ اللہ نے یہ مونچھیں اور یہ ہونٹ یہ منہ کے اوپر کیوں رکھے؟ اللہ نے ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں اگائے؟ اللہ نے دانتوں کو آگے کے دانتوں کو تیز کیوں رکھا، پیچھے کے دانتوں کو چوڑا اور چوکور کیوں رکھا؟ امام سے سوال کرتے جا رہے ہیں اور وہ کہتے جا رہے ہیں میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. امام نے کہا سن یہ تمام چیزیں جو تو نہیں جانتا وہ میں جعفر صادق جانتا ہوں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو تو نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں. اس کے بعد امام نے ان کی وجوہات بتانا شروع کی کہ اللہ نے بادامی آنکھوں کو بادامی اس لیے بنایا تاکہ اس میں سرمے کی جو سلائی ہے وہ لگائے اور دوا اس کے اندر پہنچ سکے. اللہ نے سر کے اوپر بالوں کو اس لیے قرار دیا تاکہ سرد و گرم انسان کے ذہن پر اثر نہ کرے اور جب وہ تیل لگائے تو تیل کی تمام غذائیت اس کے ذہن تک اس کے مغز تک پہنچ جائے اور بخارات ان اسکیلپ سے یعنی ان بالوں کی جڑوں سے باہر نکلتے رہیں. یہ جو اللہ نے ماتھے کے اوپر امام فرما رہے ہیں یہ جو اللہ نے ماتھے کے اوپر لکیروں کو قرار دیا اس لیے تاکہ جب پسینہ بہے تو ان لکیروں میں آ کر رک جائے. جیسے زمین کا پانی نہروں اور دریاؤں نے روک کے رکھا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہو تو سارا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے اور اگر یہ لکیریں نہ ہو تو انسان کا پسینہ اس کی پیشانی پر ٹھہر نہ سکے. پھر امام نے فرمایا کہ یہ جو بھویں خدا نے قرار دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ انسان جب روشنی کو دیکھے تو اتنی روشنی کو لے سکے جتنی اس کی آنکھیں برداشت کریں. کیا تو نے نہیں، اب امام فرمانے کیا تو نے نہیں دیکھا جب آنکھیں روشنی تیز ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھوں کو بیچ لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ لیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ روشنی اس کی آنکھوں تک اتنی پہنچے جتنی وہ برداشت کر سکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی رگوں میں خطیب منبر سلونی کا لہو دوڑ رہا ہے. اور ایک مرتبہ پھر امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ سن اللہ نے آنکھیں آگے کے دانتوں کو تیز اس لیے رکھا تاکہ چیزوں کو کاٹا جا سکے اور جبڑوں کو چوڑا اور چوکور اس لیے رکھا تاکہ نوالے کو چبایا جا سکے. سن یہ جو ناک نیچے کی طرف ہے اس لیے ہے کہ دماغ کا جتنا فاسد مادہ ہے وہ اس ناک کے ذریعے بہہ جائے اور جو مشام سے خوشبو آتی ہے وہ دماغ تک پہنچے. اگر یہ ناک الٹی ہوتی تو نہ فاسد مادہ بہہ پاتا نہ خوشبو دماغ تک پہنچ پاتی. امام بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سن اللہ نے ہتھیلیوں کے اوپر بالوں کو اس لیے نہیں رکھا کہ انسان اس ہتھیلی سے چھوتا ہے، اگر اس ہتھیلی پہ بال آ جائیں تو انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ چھو کیا رہا ہے. پھر امام آگے بڑھے، فرمایا یہ جو پاؤں پیچھے کی طرف مڑتے ہیں یہ اس لیے مڑتے ہیں تاکہ انسان کی رفتار معتدل رہے. اگر یہ پاؤں آگے کی طرف مڑنا شروع ہو تو انسان منہ کے بل زمین پر گرنا شروع کر دے. امام وجہ بتائے جا رہے تھے کہ اللہ نے اعضاء کو کس عضو بدن کو کیوں خلق کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ سنتا جا رہا تھا. آخر میں اپنی مسند سے یہ کہتے ہوئے اٹھا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کا رسول ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں اس وقت اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. یعنی آپ نے غور کیا یہ امام کا معجزہ تھا. امام کیا فرما رہے ہیں کہ سن یہ تمام کا تمام علم جو تیرے پاس ہے وہ تو نے کتابوں سے سیکھا ہے. ہم آل محمد نے یہ علم براہ راست اللہ سے لیا ہے، یہ علم ہم نے اللہ سے لیا ہے. تو امام بتا رہے ہیں نا مقصد تخلیق کیا ہے
کس عضو بدن کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے. تو جب مقصد خلقت پتہ چلے گا تبھی تو اس کا علاج دریافت ہوگا. اب توجہ کیجئے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج اس دور میں، آج اس عصر حاضر میں اگر جتنے بھی علم ہیں وہ تب مستند اور اوتھینٹک کہلائیں گے جب آل محمد کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکائیں گے. اور اگر آل محمد کے دروازے پر نہ نظر آئے سمجھ جائیے گا یہ علم باطل ہے، یہ علم ہی نہیں ہے جو آل محمد کے دروازے سے نہ مل رہا. اس لیے کہ آل محمد و آل محمد اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو آل محمد کے دروازے سے نہ ملے. کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو آل محمد کے دروازے پہ جھکتا ہوا نظر نہ آئے. بہت توجہ کیجئے گا. یہاں تک بات ہو گئی. اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے. صلوات پڑھیں پہلے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بس سمیٹ رہا ہوں بات کو. جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلی تقریر میں، اور حدیث بھی آپ کے سامنے ارشاد فرمائی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. جو اس دروازے سے نہیں نکل رہا وہ باطل ہے. جو بھی شے اس دروازے سے نہیں نکل رہی وہ باطل ہے. یعنی جس کی تائید ہم آل محمد کے پاس سے نہیں مل رہی وہ باطل ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو، بائیو ٹیکنالوجی ہو، وہ اے آئی ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یا آج جتنی بھی چیزیں ہوں، اگر آل محمد کے دروازے پہ نظر نہیں آ رہی وہ باطل ہے. یہ امام فرما رہے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا جملہ نہیں ہے. یعنی امام اس جملے کے ذریعے ہر علم کے اوپر سند لگا رہے ہیں کہ ہر وہ علم جو تمہیں اللہ تک پہنچا رہا ہے اس میں تم محتاج ہو کہ تم ہمارے دروازے پر آؤ. اگر تم ہمارے دروازے پر نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت سورہ 7 کی جو سرنامہ کلام میں بیان کی کہ پروردگار نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعَ الْهَوَىٰ، خبردار خواہشات کی پیروی نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا خواہشات کی پیروی؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان خواہشات کی پیروی کی، یہ خواہشات تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. اور جو اللہ کے رستے سے ہٹ جائے اس کے لیے سوائے عذاب شدید کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے عذاب شدید کے. تو اب آپ نے غور کیا، ایک سادہ سا علم ہے، ایک سادی سی شے ہے، ایک سادی سی چیز ہے، لیکن آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند تب ہے جب میں اور آپ آل محمد کے دروازے سے جھکے ہوئے، آل محمد کے دروازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. اگر ہم متکبر ہو جائیں تو ہم خواہشات کی پیروی کریں گے، اور خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد سوائے عالمین کو نقصان پہنچانے کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ جو اپنے گھر سے نکلی تھی دربار تک جانے کے لیے، وہ علی کا حق کے خلافت دلانے کے لیے نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ دنیا کو بتا رہی تھی اگر یہ خلافت علی کے علاوہ کہیں اور گئی تو سوائے معاشرے میں فساد کی اور کچھ برپا نہیں ہوگا، سوائے فساد کے اور کچھ برپا نہیں ہوگا. یہ ہے آل محمد. اسلام آپ کو ہر علم سے قریب کر رہا ہے، دور نہیں کر رہا، لیکن اسلام نے اپنے قیود بتا دیے، اسلام نے اپنے حدود بتا دیے کہ جب تک یہ حدود ملحوظ خاطر رہیں گے تب تک تم اس علم میں کامیاب ہو اور اس کو ارتقاء تک لے کے جانے کی تمہیں اجازت ہے. لیکن اگر حدود سے آگے ٹکرا جائے معاملہ، حلال و حرام سے آگے ٹکرا جائے، یعنی اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، موبائل آپ نے کھولا اب تو ہر جگہ موجود ہے. آپ نے اس سے کہا ایک ایسی تصویر بناؤ فلاں شخص کی اور اس کے ساتھ مثال کے طور پہ جانور کی تشبیہ دے دو، وہ بنا کے آپ کے سامنے لے آئے گی. اس کو نہیں پتا صحیح غلط کیا ہے، اس لیے کہ وہاں آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت ہے. وہ عقل جو آپ کے اور میرے پاس ہے، نعمت الہی، وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو صحیح اور غلط کا فیصلہ اس نے نہیں، آپ نے اور میں نے کرنا ہے. بائیو ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ نہیں کرے گا علم، وہ علم بنا ہے دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے. انسان اسے نقصان کا سبب بنائے گا جب اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے. اور اس سے بڑا مرحلہ یہ کہ آل محمد سے مدد لیے بغیر اس علم میں آگے بڑھے تو صرف اور صرف نقصان ہے اور کچھ نہیں ہے. لہذا کوئی بھی علم ہو دنیا کا،
صرف یہ دو علم نہیں، ہر علم. اسلام نہ ہی ثقافتوں کا گلا گھونٹتا ہے، نہ ہی نئے علوم کا گلا گھونٹتا ہے، بلکہ اسلام تو دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ دنیاوی اور دینی دونوں علوم کو تمہیں حاصل کرنا ہے. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی علم الگ ہے، دینی علم الگ ہے، ورنہ آل محمد کے در سے جو مل رہا ہے وہ سب دینی ہے. یہ بھی تفریق میں نے اور آپ نے کی ہے نا، دنیاوی علوم اور دینی علوم، ورنہ آل محمد کے دروازے پہ تو سارے علم بٹ رہے ہیں، خیرات کے طور پہ لوگوں کو بٹ رہے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. تو لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ اگر ایک چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ چیز ہی غلط ہے. نہیں، یہ عقلاً یہ چیز درست نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ یہ چیز ہی غلط ہے، سرے سے غلط ہے. نہیں، اگر اس کا بنانے کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. لہذا بار بار اس طرف اشارہ، اس دروازے سے جو چیز نکل رہی ہے وہ حق ہے، اس دروازے سے جو چیز نہ نکلے وہ باطل ہے. یعنی امام نے کرائٹیریا بنا دیا آل محمد کے دروازے کو، آل محمد کی تائید کو معیار بنا دیا. اب آپ نے غور کیا، جس دروازے پر شب جمعہ ہے، جس دروازے پر امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں، جس دروازے کے لیے کہ کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، جو چیز اس دروازے سے نہیں نکل رہی وہ باطل ہے. یعنی اس دروازے کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہوگی کہ امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے سے، مدینے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو اس دروازے سے نہ نکلے وہ باطل ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ امت نے صرف سیدہ کے گھر پر گستاخی نہیں کی ہے، صرف جناب سیدہ کے دروازے کو آگ نہیں لگائی ہے، بلکہ حق کے میناروں کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہے. بس زیادہ زحمت نہیں، گفتگو ختم ہو گئی آج کی حد تک. مختصر یہ کہ وہ گھرانہ کہ جو دنیا کو علم بانٹنے کے لیے آیا تھا، جو دنیا کو علوم میں ارتقاء تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، اسی گھرانے کے اوپر وہ ظلم کیے گئے کہ رہتی دنیا تک جس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا. ختم ہو گئی گفتگو. آپ اور میں اس وقت جن ایام میں بیٹھے ہیں، جن دنوں میں بیٹھے ہیں، اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد آل محمد کے گھر کا ماحول کیا تھا، گھر کے حالات کیا تھے. آخری بات اور گفتگو تمام. عمار یاسر کہتے ہیں کہ شہادت جناب سیدہ کے بعد کافی دن ہو گئے علی شیر خدا مسجد میں داخل نہیں ہوئے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. عزیزوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، جن بچوں نے اپنی ماں کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہو، خدا جانے علی گھر میں ان کو کس طرح دلاسے دیا کرتے تھے. عمار کہتے ہیں کہ ایک دن آیا، ہم نے بڑی ہمت کی اور علی کے دروازے پر پہنچے. جیسے ہی دروازہ کھولا ہم نے دیکھا کہ علی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب سی بے بسی ہے علی کے چہرے پر. عمار کہتے ہیں کہ ہم نے بہت جرت کر کے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، کافی دن ہو گئے آپ مسجد میں نہیں آئے، آپ تو شیر خدا ہیں، آپ مرحب و انتر کو پچھاڑنے والے ہیں، آخر ایسا کیا چیز ہو گئی کہ آپ کو مسجد میں آنے سے مانے ہے؟ تو ایک مرتبہ رو کر کہا علی نے، لقد فارقتنی حبیبتی. رو کر علی نے کہا کہ مجھ سے میری حبیبہ چھوٹ گئی. اللہ اکبر. آخری جملہ اور گفتگو تمام. مجھ سے میری حبیبہ چھوٹ گئی. عمار کہتے ہیں علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چیخ مار کے شیر خدا رویا ہے. ہم نے سوال کیا مولا بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹی، کبھی آپ اتنی زور سے روئے نہیں ہیں، آخر کیا ہوا کہ آپ چیخیں مار کر رو رہے ہیں؟ تو رو کر کہنے لگے اے عمار، مجھے سیدہ نے بتایا نہیں تھا کہ جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا
سیدہ کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا. ارے تازیانوں کے نشان تھے, تماچوں کے نشان تھے, اور رو رو کر کہتے جا رہے تھے میری حبیبہ مجھ سے چھوٹ گئی, میری فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرما, جو لوگ اسیر ہیں رہائی کی خبر نصیب فرما, جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو علوم محمد و آل محمد سے متمسک فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں در محمد و آل محمد سے متمسک فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو ہمارے مرحومین اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کو کے ظہور میں تعجیل فرما.